عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الحرم وأعوذ بك من البخل. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. دعاؤں کا بیان چل رہا ہے تو دعا جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک دعا کی قسم یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی سے مانگے کہ یا اللہ یہ چیز مجھے عطا فرما دیجیے. مثلا مغفرت مانگے یا اللہ مجھے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے. جنت مانگے اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجیے. عمل صالح مانگے اے اللہ مجھے عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا دنیا کی کوئی چیز مانگے کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرمائیے وغیرہ وغیرہ. تو ایک دعا کی قسم یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز اللہ سے مانگے کہ یہ اس کو مل جائے، اور دوسری قسم دعا کی یہ ہے کہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ فلاں واقعہ میرے ساتھ پیش نہ آئے، فلاں معاملہ میرے ساتھ نہ ہو. اس کو کہتے ہیں پناہ تعوذ. اس دعا کا نام ہے تعوذ، کہ اللہ کی پناہ مانگ. تو انسان کو دونوں قسم کی دعاؤں کی حاجت ہے. کچھ چیزوں کی حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے عطا فرما دیجیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنے کی دعا مانگے کہ اللہ مجھے اس سے بچائیے. چنانچہ جب ہم آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. کیا مطلب؟ کہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے شیطان مردود بہکائے، غلط راستے پر ڈالے. تو شیطان سے بچاؤ کی دعا کی جا رہی ہے. اس کو استعاذہ کہتے ہیں یا تعوذ کہتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگنا. تو اس کا کسی چیز سے بچنا ہو، کسی چیز سے بچنا مقصود ہو کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش نہ آئے، یہ کام نہ ہو، تو اس کی دعا کا سب سے بہتر طریقہ اللہ کی پناہ مانگنا ہے. کہ اللہ میں فلاں بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. کسی شخص کو اندیشہ ہے کہ مجھ پر دشمن غالب آ جائے گا، اے اللہ میں دشمن کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. کسی شخص کو شک ہے کہ شیطان غالب آ جائے گا، اے اللہ میں آپ سے شیطان سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ الفاظ خاص طور سے تعوذ کے الفاظ جو ہیں، اللہ کی پناہ مانگنے کے الفاظ جو ہیں، یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت استعمال فرمائے. تو صرف اتنا کہہ رہے اللہ مجھے بچا لیجئے تو بھی ٹھیک ہے، دعا تو ہو گئی. لیکن اگر یہ کہے کہ اللہ مجھے فلاں چیز سے اپنی پناہ عطا فرما دیجئے، تو اس میں زیادہ مبالغہ ہے، زیادہ قوت ہے، اور اس میں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کی امید ہے. تو جب کبھی آئندہ کے بارے میں کوئی اندیشہ پیدا ہو کہ کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو گے. اللہ ایسا نہ ہو، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ایسا نہ ہو. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، بڑے کام کی بات ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو انسان کی زندگی میں 3 زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی کا، ایک حال کا، ایک مستقبل کا.
ماضی زمانہ جو گزر گیا اور حال جو اب چل رہا ہے اور مستقبل جو آئندہ آنے والا ہے، تو ماضی کا جب کبھی خیال آئے میری عمر کس طرح گزری، کن حالات میں گزری، کن کاموں میں گزری، جب کبھی خیال آئے تو اس کے خیال آنے پر اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانگو، استغفار کرو۔ یا اللہ، یہ جو عمر گزری ہے پتہ نہیں اس میں کتنی غلطیاں ہوئیں، کتنے گناہ ہوئے، کتنی حق تلفیاں ہوئیں، اے اللہ اپنی رحمت سے میری مغفرت فرما دے۔ جب کبھی ماضی کا خیال آئے تو استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور جب کبھی حال جو زمانہ گزر رہا ہے تو اس زمانے حال میں یا تو کوئی بات تمہارے طبیعت کے مطابق ہو رہی ہوگی یا خلاف ہو رہی ہوگی۔ طبیعت کے مطابق بات ہو رہی ہے، اچھا کام ہو رہا ہے تو شکر ادا کرو، اور اگر طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو صبر کرو، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کو۔ اس وقت میں وہ دو صحباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر طبیعت میں مسرت ہے اور دل لگ رہا ہے، طبیعت کے مطابق بات ہو رہی ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ان دو صحباب سے ملاقات کرائی اور ان کے ساتھ اٹھنے کا بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، شکر ادا کرو دل میں۔ بری بات ہے، کوئی ناگوار واقعہ پیش آ رہا ہے حال میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہو۔ یہ ہوا زمانے حال کا وظیفہ۔ اور مستقبل آئندہ کے بارے میں آدمی جب سوچتا ہے تو طرح طرح کے تصورات آتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ واقعہ پیش نہ آ جائے، وہ واقعہ پیش نہ آ جائے۔ جب اس کا خیال آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، استعاذ، اے اللہ آپ کی پناہ مانگو، کہیں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آ جائے، میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، میں بہک نہ جاؤں، میرے اوپر کوئی فلاں ظلم نہ کر دے، میرے حالات بدل نہ جائیں۔ یہ دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہمارا حضرت فرماتے تھے کہ ساری انسان کی زندگی ان چار اعمال کے گرد گھوم سکتی ہے اگر انسان چاہے، استغفار اور صبر اور شکر اور استعاذہ۔ اور اگر یہ کام کر لے آدمی، اس بات کی عادت ڈال لے، ماضی کا خیال آنے پر استغفار کرے، حال کا خیال آنے پر یا صبر کرے یا شکر کرے، اور آئندہ کا خیال آنے پر استعاذہ کرے، تو اس کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہے، رجوع الی اللہ، اور اللہ کا ذکر کثیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، یہ اس سے پیدا ہو رہی۔ تو یہ تعوذ جو ہے، جس کا ذکر حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پناہ مانگا کرتے ہیں، تو وہ پناہ ہر ناگوار واقعے سے جس کا اندیشہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اس سے پناہ مانگتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کون انسان ایسا ہے جس کے ساتھ اندیشے نہ لگے ہوئے ہوں؟ یہ تو جنت ہی کا معاملہ ہے کہ انشاءاللہ جنت میں جا کر نہ ماضی پر کوئی غم ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ لیکن دنیا میں جب تک انسان ہے تو کچھ نہ کچھ اندیشے لگے ہوئے ہیں، افکار لگے ہوئے ہیں، پریشانیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو جب کبھی آئندہ کا کوئی اندیشہ آئے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اور جب کوئی شخص، ذرا سوچو کہ اگر کوئی شخص جو ظلم و ستم کا شکار ہو، پریشان حال ہو، اور وہ آ کر آپ سے کہے کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ میں لے لو، تو اگر آپ کی قدرت میں ہوگا تو آپ اس کو ضرور پناہ دیں گے۔ یہ شرافت کا تقاضا ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ آدمی ستم رسیدہ، مصیبت رسیدہ آدمی کو پناہ دے۔ ہم جبکہ ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں، کوئی قدرت نہیں، کوئی طاقت نہیں، جب ایک انسان جو ہے وہ ایک پناہ مانگنے والے کی درخواست رد نہیں کرتا، تو وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، جس نے ساری کائنات کے اوپر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان، تو وہ انشاءاللہ ضرور پناہ عطا فرمائے، بشرطے کہ انسان صدق دل سے، سچے دل سے ان کی طرف رجوع کرے۔ یا اللہ، یہ اندیشہ مجھے ستا رہا ہے
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی پناہ عطا فرما دیجئے کہ اس کے شر سے میں محفوظ رہوں۔ تو پناہ مانگنے کا عمل بڑا زبردست عمل ہے۔ لوگ آئندہ پیش آنے والے واقعات کی پیشبندیاں کرتے ہیں طرح طرح سے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اندیشہ ہے کہ بیماری نہ ہو جائے، ٹیکے لگا رہے ہیں اس واسطے کہ تاکہ کہیں وہ فلاں بیماری نہ آ جائے۔ اندیشہ ہے کہ بعد میں مفلس پیش نہ آ جائے تو لوگ جو ہیں پیسے جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں۔ آئندہ پیش آنے والے واقعات کے لیے پیش بندی کر کے رکھنا یہ ہر انسان کا معمول ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اسباب جمع کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اس کی طرف بھی رجوع کرو کہ اللہ یہ اندیشہ پیش آ رہا ہے تو اس اندیشے یہ اندیشہ مجھے کہیں پریشان نہ کر دے۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے اس سے بچائیے، مجھے اس سے محفوظ رکھیے۔ یہ تعوذ ہے، استعاذہ ہے، اس کو اپنا حرز جان بنانا چاہیے۔ جب بھی کوئی فکر آئے، تشویش آئے، اندیشہ آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس کی پناہ مانگو۔